بات ہوئی اور غیر معینہ مدت کے لیے کیس ملتوی کر دیا گیا. معاملات کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور جو آج سپریم کورٹ میں ریمارکس تھے چیف جسٹس کے, اس حوالے سے جاننا چاہوں گی. نہیں, ریمارکس ان کے تھے. یہ اب اس کی نئی ڈیٹ کب ہوگی؟ یہ مقدمہ جو ہے یہ یعنی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. اب اس کا میرا خیال ہے کہ شارٹ آرڈر اس کا ایشو ہوگا, آرڈر آف دا ڈے یا جو بھی. اور اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا. اور اس پہ جو ہے وہ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کہاں پہ ہوگا, کیونکہ لوگ تو اس وقت جیلوں میں ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک آرڈر آ جائے آج کا, اس کا آج کی سماعت کا, تو اس میں پھر کیا اس کا آپریشنل حصے کیا ہیں اور باقی سارا تو آئیڈیا ہوگا. اور اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بہت محتاط ہیں کہ کس کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے, اور 102 افراد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ویڈیو کلپس انہوں نے دکھائے کہ اس میں کہا کہ بہت سے افراد تھے, لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود احتیاط کے ساتھ 102 افراد کو کورٹ مارشل کے لیے منتخب کیا گیا. ایسے افراد ایسا کبھی نہیں ہوا ملک کی تاریخ میں. اور میاں والی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ جب حملہ کیا گیا تو وہاں جنگی طیارے کھڑے تھے, ایسا آرڈیننس فیکٹری کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا. اور پھر انہوں نے سیکشن سنائے اس میں, اور یہ جو ہے اس میں پھر دلائل سوال جواب سب کو ہوتا رہا سلسلہ سارا. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ عدالت نے یہ اس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. اب اب اس پہ دو ہیں. میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ آرڈر آ جائے آج کا تو اس کے اوپر بات کریں گے, اور کل ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. حکومت نے پھر اس کے بعد ملزمان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق 1 ماہ کی مہلت مانگ لی. غالباً اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کچھ ٹائم دے دیا جائے. تو یہ تو چلا گیا معاملہ آگے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ جو بہت سے لوگ ہیں گرفتار, اب وہ تو گرفتار ہیں, تو اگر کوئی کلیئرٹی کے ساتھ معاملہ آ جاتا, بے شمار مقدمے کٹے ہوئے نا انسداد دہشت گردی. یہ دیکھیں, یہ اصل میں جو ایک مجموعی پکچر ہے نا, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے اندر مقدمات ہیں, وہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید فوجی عدالتوں میں سے بھی زیادہ سخت مقدمات ہیں. تو ان کو اگر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیجیں یا یہاں بھیجیں, دونوں صورتوں میں وہ مقدمات تو چلنی ہیں ان پہ, اور بڑے سخت انداز میں چل رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ضمانتیں نہیں ہو رہی, اور بڑا سخت جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے اس کے اوپر ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ کیسے ہوا. اور اس میں یہ بات پہلے بھی کی, اور جو جے آئی ٹی نے ان کی آج ایک رپورٹ آئی ہے, اور جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے رپورٹ دے دی اپنی جے آئی ٹی نے, جس میں ظاہر ہے کہ مختلف اس میں لوگ تھے, پولیس بھی تھی اور بھی اداروں کے لوگ تھے غالباً. تو انہوں نے رپورٹ دی اور یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف. اچھا, تو اب اس میں جو ہے ان کو قصوروار قرار دیا ہے جے آئی ٹی نے. تو اب ان کو قصوروار اگر قرار دیا ہے تو اب فردر اس پہ نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, رپورٹ تو تیار کر لی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس تفتیش میں کہ جن ہاؤس پہ حملہ 9 مئی کے دیگر واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے. دوران تفتیش ڈیجیٹل شواہد, موبائل ویڈیوز, کلوز سرکٹ فوٹیجز اور رابطے قائم ثابت ہو گئے. اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان تھا وہ شواہد سے متضاد ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بلوائیوں سے رابطے جو ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وہ بھی موبائل ڈیٹا میں ثابت ہو گئے. پی ٹی آئی رہنما ڈیجیٹل اور فورینسک شواہد کے سامنے سوالات کے مناسب جواب نہیں دے سکے. اچھا, اس میں جو تمام مقدمات کی تفتیشی رپورٹ جلد عدالت میں پیش کی جائے گی. اچھا, اس میں جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب, حماد اظہر صاحب, مراد سعید صاحب, علی امین گنڈا پور, یہ ان سب کو
جو ہے یہ JIT نے اس میں ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ یہ مطمئن نہیں کر سکے. اور اعظم خان جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ آج نیب میں ان کی ایک تصویر بھی آ گئی کہ وہ نیب آفس میں گئے صبح 10 بجے اور انہوں نے جو ہے وہ تو یہ اب معاملات جو ہیں یہ, لیکن بات وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ چند روز ہیں, یعنی آج دوسری طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے, حکومت یہ مسلم لیگ نواز کی ہے جی, یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جو کہ جس میں PDM اور اس کے اتحادی, لیکن چونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں اس لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کرائے گی. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک کمیٹی اپنی بنا لی ہے اور وہ کمیٹی آپس میں مشاورت کرے گی, مسلم لیگ کرے گی, پھر اس کے بعد وہ جو اتحادی ہیں باقی جماعتوں کے سربراہان اور رہنما ان سے وہ اعتماد میں لیں گے, وہ بات کریں گے. اس کے بعد راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 1 تاریخ کو ملاقات کروں گا, اور میں اب سوال مجھے یہ پتہ نہیں کہ راجہ ریاض صاحب کس سے مشاورت کریں گے, وہ تو آپس میں مشاورت کریں گے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی مشاورت کر کے پھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب, یہ کچھ گڑبڑ گھوٹالا ہے, کچھ ذرا سمجھنا تو مشکل ہے, لیکن بہرحال جتنا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اتنے ہم سمجھانے کے قابل ہیں. تو بہرحال وہ بھی مشاورت کریں گے, پھر وہ مشاورت کر کے ان کو بتائیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک نگراں کابینہ یا نگراں حکومت یا یہ کس دن توڑنی ہے اسمبلیاں, کیا ہونا ہے, وہ سامنے آئے گا. اور اس میں جو ہے وہ اب وہی بات چل رہی ہے کہ وقت پہ یا وقت سے پہلے, کوئی بڑی تو اس میں بڑی خبر تو نہیں ہے اس کے اندر. سوال وہی ہے کہ یہ کیا گرفتاری پہلے ہو جائے گی یا گرفتاری کیئر ٹیکر دور میں ہوگی, سزائیں کیا پہلے ہو جائیں گی, کیونکہ یہ جس ابھی تو رپورٹ تفتیش ہو رہی ہے نا, پھر مقدمہ چلے گا, پھر مقدمہ چلنے کے تو یہ کیا اس ابھی اگلے 10-15-20 دنوں میں تو یہ نہیں ہوگا نا سارا. تو یہ جو ہے یہ کیا یہ کیئر ٹیکر دور میں ہوگا, نااہلی اور یہ سارے معاملات, غالباً یہ معاملہ کیئر ٹیکر دور میں ہی ہوگا. یہ معاملہ اس اگلے چند دنوں میں تو ہونے سے رہا, اور اس میں تعطیلات بھی آ رہی ہیں جو کل بھی بات کی تھی. تو یہ جو ہے یہ اب اچھا, اب یہ اس کو لمبو کہیں گے, التوا کہیں گے, یہ جو فوجی یہ جو لوگ گرفتار ہیں اب یہ فوجی عدالتوں میں یعنی وہ بس گرفتار ہیں, ان کے کیسز وہاں جائیں گے نہیں جائیں گے کیا ہوگا, وہ گرفتار ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ ان کے مقدمے کہاں چلنے ہیں وہ اب فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لاتعداد کیسز ہیں سابق وزیر اعظم کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا کیس ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے چیلنجنگ ثابت ہو گیا ان کے لیے خطرہ؟ یہ میں اصل میں دیکھیں یہ ان کے ساتھ جو ہے نا, مطلب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مطلب انہوں نے کہا 1-2 روز پہلے اعظم خان, میری اعظم خان صاحب سے شاید ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے, میں اعظم خان صاحب سے میری کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. میں جب میری ان سے بطور وزیر اعظم بھی جو 1-2 ملاقاتیں ہوئیں تو وہ بھی اعظم خان صاحب کے تھرو نہیں ہوئی تھی. تو اعظم خان صاحب کا میں ایک دفعہ بس شاید ان کے دفتر کے سامنے سے گزرا تھا تو بہت اس میں جیسے ہوتا ہے رش لگا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ تھے, تو بس میں نے دیکھا کہ اعظم خان صاحب پتا, میں ان کو نہیں جانتا, میں کوئی ان کے بارے میں کمنٹس نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ جو کئی جو پرنسپل سیکرٹری دیکھے ہم نے ماضی میں, تو وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ جو پولیٹیکل ساتھی ہیں ان سے زیادہ وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. کچھ تو پروفیشنل رہتے ہیں. اچھا یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ کتنا اسرٹ کر سکتی ہے, مطلب وہ خود کتنا اسرٹ کر سکتی ہے پولیٹیکل شخصیت. اگر پولیٹیکل شخصیت خود اپنے فیصلوں میں بہت زیادہ فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائے بیوروکریسی کے, تو وہ پھر یہ صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے. تو وہ اب اعظم خان صاحب کیونکہ تمام ایشوز میں کہ پارٹی میں کون ہوگا, پارٹی کے عہدے کیسے ہوں گے, کس کو کیا وزارت ملنی چاہیے, کیا ہوگا, خدا جانے اعظم خان صاحب کے ساتھ کیا معاملات تھے.
تو وہ اعظم خان صاحب اس لیے حاوی آ گئے. اور ایسا ہوتا ہے, ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کئی ایسے وزیر دیکھے ہیں جن کو چونکہ اپنی وزارت کا تجربہ نہیں ہوتا, ان اکراس دا بورڈ مطلب تمام بہت پتہ علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو فورن پالیسی کو آتا ہے تو فورن پالیسی کی وزارت اور بہت سے, لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کس میں ہے. ہمیشہ یہ میں کوئی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, کون سے اس میں پیسہ ہے, تو اس میں یار اس میں پیسہ ہے تو یہ پکڑ لو, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن میں بڑا پیسہ ہے یہ پکڑ لو, پیٹرولیم میں بڑا پیسہ ہے یہ پکڑ لو. تو یہ اس طرح کی وزارتیں بھی ہوتی ہیں جن کا پتہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ڈیپینڈ جو ہے پھر اب بیوروکریسی پہ کرنا پڑتا ہے. بیوروکریسی اب پھر بتاتی ہے آ کے, بیوروکریٹ بتاتے ہیں